بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اس دن الف سین عمل سے زیادہ فضیلت اور کسی عمل کی نہیں۔ آدر ہے کہ مسلمان یہ قربانی حضرت اسماعیل حمزہ کی یاد میں اور حضرت ابراہیم حمزہ کی عدال میں کرتے ہیں، کیونکہ حضرت ابراہیم کا اپنے بیٹے کی قربانی کرنا اللہ کی ذات کو ایسا پسند آیا کہ اللہ تعالیٰ نے تا قیامت اس سنت کو زندہ فرما دیا۔ اور آج بھی مسلمان اسی سنت ابراہیمی کو ہر سال 10 ذی الحج پورا فرماتی ہیں۔ آج آپ کو حضرت علی کے قول کے مطابق یہ بتائیں گے کہ میم و تے کا فرشتہ قربانی کرنے والوں کے لیے اللہ کی طرف سے کیا خوشخبریاں لے کر اترتے، اور اس کے ساتھ آپ کو قربانی پر ملنے اجر و ثواب کے بارے میں بھی بتائیں گے۔ سب سے پہلے آپ کو قربانی کی اہمیت اور اس کی فضیلت کے بارے میں بتاتے ہیں۔ قربانی کے بارے میں حدیث قدسی ہے کہ ہم نے قربانی کو اپنے دین کی یادگار بنایا ہے۔ حدیث شریف میں موجود ہے کہ صحابہ کرام رضی اللہ عنہم نے حضور اکرم سے پوچھا، قربانیاں کیا ہے؟ تو حضور اکرم نے فرمایا، تمہارے باپ حضرت ابراہیم حمزہ کی عدالگار ہے، اور دین اسلام کو ملت ابراہیم حمزہ سے کافی امور میں مماثلت ہے، اس لیے قربانی کی نسبت حضرت ابراہیم حمزہ کی طرف کی گئی ہے۔ نیز دوسری وجہ مفسرین یہ بھی لکھی ہے کہ قربانی کے عمل میں حضرت اسماعیل حمزہ کے واقعے کو ایسا دخل ہے، اس لیے نسبت ان کی طرف کی گئی ہے۔ قربانی کی فضیلت اس سے بڑھ کر اور کیا ہو سکتی ہے کہ کوئی نبی حمزہ اور کوئی امت اس مبارک عمل سے مستشن نہیں رہے۔ خود حضور اکرم نے مدینہ منورہ میں 10 سال گزارے اور ہر سال قربانی فرماتے رہے، ایک اپنی طرف سے اور ایک اپنی امت کی طرف سے، اور حجت الوداع کے موقع پر 100 اونٹ قربان فرمائے، جن میں 63 اونٹ خود اپنے دست مبارک سے راہ خدا میں ذبح فرمائے۔ حضور اکرم نے امت کو ترغیب دینے کے لیے اسی مبارک عمل کے فضائل بیان فرمائے اور دونوں جہانوں میں رب العالمین کی رضا کا ذریعہ قرار دیا۔ عید الاضحیٰ کے دن ابن آدم سب سے پیار الف عمل اللہ تعالیٰ کے نزدیک قربانی ہے۔ اب آپ کو حضرت علی رضی اللہ عنہ کی وہ حکایت بتاتے ہیں جس کی ہم بات کر رہے ہیں۔ کہتے ہیں کہ حضرت علی رضی اللہ عنہ کے پاس ایک شخص پوچھنے لگا، اے امیر المومنین، عید الاضحیٰ والے دن ایک انسان کے لیے سب سے بڑا انعام کیا ہے، اور وہ راز کیا ہے جس سے عام انسان واقف نہیں ہے؟ تو اس شخص کے جواب میں حضرت علی رضی اللہ عنہ نے فرمایا، بے شخص یاد رکھنا جب عید قربان کا دن آتا ہے، حضرت اسماعیل حمزہ اللہ کے حکم سے زمین پر پھرتے رہتے ہیں، کیونکہ اللہ تعالیٰ کا یہ وعدہ ہے جو بھی انسان اس دن حضرت ابراہیم حمزہ اور حضرت اسماعیل حمزہ کی قربانی کرے اور اس کے گھر جا کر اس کو 3 خوشخبریاں سنا۔ پہلی خوشخبری یہ ہے کہ اس کی قربانی کے سبب جو اللہ کی رضا کے سبب کی ہے، اس کے بدلے اللہ تعالیٰ آنے والے سال میں اس کی مال دولت میں برکت عطا کرے گا۔ دوسری خوشخبری یہ ہے کہ اس سال میں اللہ تعالیٰ نے اس کے مقدر سے بیماریوں اور پریشانیوں کو دور کر دیا ہے۔ اور تیسری خوشخبری یہ ہے کہ قربانی کرنے والے اور اس کے تمام گھر والوں کی دعاؤں کو قبول کیا گیا ہے۔ یاد رکھنا کہ اللہ کے نزدیک قربانی کرنا ایک ایسا عظیم ثواب ہے جس کا اندازہ کوئی انسان نہیں لگا سکتا، کیونکہ فرشتے ایسے انسان پر فخر کرتے ہیں جو اللہ کی رضا کے لیے اپنے مال کو اللہ پر قربان کرتے ہیں۔